میرا رب لوگوں کے یہ دل دیکھتا ہے۔ اور تھا مکے کا وہ کالا کلوٹا غلام، خود بھی غلام، باپ بھی غلام، موٹے موٹے نقش اور شکل و صورت بھی نہیں، خاندان بھی کوئی اتنا اللہ نہیں۔ اور زینات کے امام نے کیا کہا؟ میں یا بلال انا اسمع خشخشۃک من امام الجنہ، بلال تو چلتا زمین پر ہے، تیرے ان قدموں کا خراق، تیرے ان قدموں کا شور تعینات کا رب جنت میں چلا دیتا ہے۔ اور میں میرا رب تیرے قدموں کی خراق جنت میں سناتا ہے۔ اور میرے رب نے بلال کا نہ حسن دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ خاندان دیکھا، اور رب نے پرکھا تھا تو بلال کے دل کو پرکھا تھا، اس لیے کہ بلال نے آپ کے انداروں کا وقف کر کے دکھا دیا، ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ دینی نہیں کی، ایمان کے اندر ملاوٹ نہیں کی۔ میرے رب کو وہ دل اتنا پسند آ گیا جس دل کے اندر وہ ایمان کی خوشبو تھی۔ بلال چلتا زمین پر تھا اور قدموں کی خراق جنت میں سنائی۔ اور دوسری طرف ہے بھی سید گھرانہ، ہے بھی نبی کا خاندان، پیغمبر کا چچا، اور شکل و صورت بڑی خوبصورت، بڑا وجیہ النظر، بڑا قد کاٹ والا، اپنا قبیلے کا سردار، خاندانی سرداری، نسب بڑا اللہ، قریش کا خاندان، سید گھرانہ، دولت بھی ہے، سرداری بھی ہے، حسن بھی ہے، لیکن میرے رب نے کیا کہا؟ میں تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، میں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہو گیا۔ ابو لہب کا مطلب ہے، لہب عربی زبان میں شعلے کو کہتے ہیں، انگارے کو کہتے ہیں۔ ابو لہب کا مطلب انگاروں کا باپ، اس لیے کہ ابو لہب کا چہرہ بڑا خوبصورت، بڑا انگارے کی طرح روشن، بڑا وجیہ النظر، بڑا مضبوط، حسین بھی تھا، دولت بھی تھی۔ میں ماغنان مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کسی کام، نہ اس کی دولت کسی کام، اس لیے اس کے سینے میں ایمان نہیں، اس کے سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر غیر اللہ کی محبت ہے، شرک کی محبت ہے، بتوں کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، اسلام کی، ایمان کی، عقیدے کی محبت نہیں، اس کے دل کے اندر شرک کی گلاوت اور بدبو ہے۔ رب نے نہ نسب دیکھا، نہ خاندان دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ جگیر دیکھا، رب نے نہ سید گھرانہ دیکھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فتویٰ دے دیا، ابو لہب بھی اور اس کا گھرانہ بھی، فرمایا یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ پتہ کہ چلا، پیغام یہ ملا، جتنا انسان کا دل روشن ہوگا اتنی اللہ اس کو سعادت اور عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں زیادہ دے گا۔ اور اس دنیا کائنات کے اندر جو سب سے قیمتی ترین جماعت وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت ہے، جن لوگوں کی زندگیوں کو قرآن نے کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور میں لوگوں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں آئیڈیل نمونہ، قیامت تک کے کسی طبقے اور زمانے کے لوگ آمنوا بمثل ما آمنتم، ایمان اس طرح قبول کرے، دین کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح نافذ کرے، اپنے سماج، ثقافت، سیاست، معاشرت کے اندر، تجارت کے اندر دین کا اس طرح داخل کرے بمثل ما آمنتم، جس کا طرح پیغمبر کے اصحاب نے دینداری دکھائی، جس طرح وہ دین پر عمل کروے، میں فقط اقتدو، سارے کامیاب ہو، سارے ہدایت یافتہ۔ اللہ نے ان کی زندگیوں کو قیامت تک کے مومنوں کے لیے آئیڈیل بنایا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان کے جنتیوں میں کے تمغے اور گریڈر دکھائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ۔ کہیں کہا یہ اللہ کا رشتر، کہیں کہا یہی لوگ کامیاب، کہیں کہا یہی لوگ حقیقی مومن۔
اللہ نے دیکھا کیا تھا؟ اللہ نے صحابہ کو اتنی عزتیں کیوں دی؟ اللہ نے صحابہ کو اتنی معراج کو دی؟ قیامت تک کے لیے رضی اللہ عنہ کے کرام مومنوں کی زبان پر کیوں چلائی؟ اللہ نے صحابہ کو اتنے مراتب کیوں دیے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سورۃ الحجرات، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کے اصحاب کی صحبت، پیغمبر کی صحبت کے لیے جن لوگوں کو انتخاب کیا، میں نہ ان کے خاندان دیکھے، نہ ان کی جگیریں وزارتیں عہدے، نہ ان کی عدالتیں دیکھی، نہ ان کا حسن و جمال، اللہ نے کہا امتحان اللہ قلوبہم، میں رب نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا گنیش کی چکی کے اندر پیس کے دیکھا، ان کے دلوں کو ٹٹولا اور کنگالا، تقوام، جب ان کے دلوں کے اندر میرے ڈر کے علاوہ، تقوی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، تو آسمان سے اعلان ہو گئے لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ سارے بخشے ہوئے، ان کے لیے اجر عظیم، بہت بڑے اجر کی بشارتیں اللہ پاک نے جنتی ہونے کی بشارتیں دے دی۔ میرے رب نے قرآن کے اندر ان کے اتنے بڑے تمغے اعزاز اور میڈل دے دیے، اللہ نے جنتی ہونے کے ٹکٹ قرآن کے اندر اعلان کر دیے۔ اللہ نے اصحاب کا دیکھا تھا تو دل دیکھا تھا، دل چمکانے کی ضرورت ہے۔ آؤ ہم نے ابھی تک سمجھا اسلام کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر تزکیہ نفس، انسانی دل کے روشن ہونے کی، عقیدہ دل کی اہمیت کیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں دو تین ایسے لوگوں کی مثالیں کہ جن کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے، جن کے دل پاک ہو جائے، جن کے دل روشن ہو جائے، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں کیسی ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کا معیار کیسا بن جاتا ہے، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، مدینہ شہر، جوہینہ قبیلے کی عورت تھی، مومنہ تھی، صحابیہ تھی، نیک سیرت، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، بدکاری کر بیٹھی، زنا ہو گیا۔ اب زنا ہونے کے بعد، بدکاری ہونے کے بعد اس کی زندگی دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، عورت تڑپ گئی، بلک گئی، سسک گئی، اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا، اس کو کسی نے دیکھا نہیں، اس کی FIR درج نہیں ہوئی، یہ عورت تڑپتی ہوئی خود نبی پاک کے سامنے حاضر ہو گئی، کیونکہ مومن اور فاسق فاجر بندے کے گناہ کا بڑا فرق ہے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، فرمایا مومن سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تڑپ جاتا ہے، اس کو اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح یہ کسی پہاڑ کے نیچے دیتا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اس کو اس طرح لگتا ہے ابھی پہاڑ گرے گا اور یہ فنا ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْفَاسِقَ یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، فرمایا فاسق فاجر آدمی، منافق آدمی، وہ گناہ کر لے، وہ نافرمانی کر لے، فرمایا اس کی طبیعت میں ملال ہی نہیں، فرق ہی نہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں، یہ تو اس طرح محسوس کرتا ہے کذباب مر علی انفہ، اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی، اس نے اڑا دی، بس اس سے